السلام علیکم۔ میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس چلے گئے تھے نا، انہوں نے خرید لیا تھا انہیں۔ اب اس سے آگے بتاتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر کام میں کار مختار ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ مصر میں پہنچ کر ان تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بکنے کے لیے بازار غلامہ میں پیش کر دیا، اور وہ ایک خاندانی شخص تھے، پیغمبروں کی نسل سے تھے اور آئندہ ہونے والے پیغمبر تھے، لیکن ان کی قدر و قیمت کوئی نہیں پہچان سکا اور ان کی عظمت کو نہیں جان سکا۔ انہیں سستا و معمولی غلام سمجھ کر معمولی قیمت پر چلتا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری زمین بھر سونے کے برابر بھی انہیں بیچا جاتا تو پھر بھی تھوڑا تھا، مگر انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا بیت ظاہر نہ ہو جائے، یہ لوگ کہیں سے اٹھا کر لائیں، انہیں اونے پونے بیچ دیا۔ اور بازار غلامہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور اسے نہایت اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے آئے، اور یہ شخص مصر کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے اپنی خداداد فراست سے اس قیمتی گوہر کو پہچان لیا تھا اور ان کی پاکیزہ خوشبو سونگھ لی تھی۔ اس نے گھر جاتے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے نہایت ہونہار معلوم ہوتا ہے اور اس کی فراست بہت سلیم معلوم ہوتی ہے۔ یہ خاندانی لگتا ہے، یہ ضرور کسی دن اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، اس لیے اسے نہایت عزت سے رکھنا اور ہرگز کبھی مت جھڑکنا۔ مجھے امید ہے کہ بڑا ہو کر یہ ہمارے کسی کام آئے گا، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں خدمات سر انجام دینے لگے اور ہر کام نہایت ایمانداری اور محنت سے کرنے لگے۔ اپنے اخلاق کریمانہ سے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا اور ان کے گھر کے ایک فرد ہو کر رہ گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس گھرانے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا لباس بھی ڈھنگ کا ہو گیا ہے اور وہ دوڑ دوڑ کر گھر کے کام کر رہے ہیں۔ ہر کام میں سلیقہ مندی اور صفائی ہے، اور جو کوئی ان کے کام کو دیکھتا عش عش کرتا اور ان کے کام کو سراہتا، اور ہر کوئی انہیں عزت سے دیکھتا اور ان سے خوش رہتا۔ اس گھر میں آپ پر سب کو پورا بھروسہ تھا اور سب انہیں اپنے دل میں جگہ دیتے اور پیار کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، وہ جوان ہو گئے۔ اتفاق سے عزیز مصر کی نوجوان بیوی اس نوجوان میں دلچسپی لے رہی تھی، دن رات اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اٹھتے بیٹھتے دیکھتی رہتی تھی، اس کے کھانے پینے، سونے جاگنے، اس کے ہر حرکت کو دیکھتی۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی جا رہی ہے، اس کی روح میں سرایت کر رہی ہے اور اس کے انگ انگ میں سماتی جا رہی ہے۔ تو وہ عورت اس غلام سے خلوت میں ملنے کی تمنا کرتی ہے۔ خوبرو لوگوں کی تمنائیں راتوں کو جوان ہوتی ہیں، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ وصال کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم کی بیوی تھی، محلات کی پروردہ ہے اور اس کا شوہر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لہٰذا وہ محبت کی ان شعلوں کو بجھانا چاہتی تھی اور اپنا خیال اس لڑکے کی محبت سے ہٹانا چاہتی تھی۔ لیکن جتنا وہ اپنے خیال کو ادھر سے ادھر کرنا چاہتی، اس کا دل اتنا ہی زیادہ مچلتا ہوا دکھائی دیتا اور اس کی محبت دن پر دن اس کے دل پر قوی ہوتی جاتی تھی۔ اچھا، اس کا حال تو اس اونٹ کی طرح تھا جو پیاس سے مر رہا ہے اور پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے۔ جب محبت اس کے دل میں پوری طرح سے بس گئی اور عشق نے اس کا حال پتلا کر دیا، تو اس عورت نے بہت کوشش کی اپنے دل کو اس کی محبت سے باز رکھ سکے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئی اور اس کے حسن و جمال سے آنکھیں چرانے میں کامیاب نہ ہو سکی، اور یوسف کے عشق کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ آگے ہی آگے بڑھتی گئی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اشاروں کنائیوں سے بچتے رہے اور اس کے حسن و جمال سے آنکھیں چراتے رہے، اور آپ اس کی محبت کی کو خاطر میں نہ لاتے اور اس کی طرف سے کنی کترا جاتے، کیونکہ وہ تو کریم بن کریم بن کریم تھے، پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا دل اس حرام کام کی طرف ایک لمحے کے لیے بھی مائل نہیں ہوا اور نہ کبھی انہوں نے برائی کا قصد کیا۔ وہ ایسا کس طرح کر سکتے تھے کہ عزیز مصر نے انہیں اپنی نگہداشت میں پالا تھا اور انہیں اپنے ہاں اچھی طرح سے ٹھکانہ دیا تھا۔
اپنی شفقتوں سے نوازا تھا، اپنے گھر کا امین بنایا تھا، وہ کس طرح اپنے محسن سے خیانت کر سکتے تھے اور اس کی بیوی کے بارے میں برا سوچ سکتے تھے؟ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلو تئی نے انہیں مزید فریفتہ کر دیا، اور یوسف کی اس بیماری نے اس کے عشق کی آگ کو اور بھی بھڑکا دیا، اور اس نے سوچ لیا، طے کر لیا، پہلے تو میں اشاروں کنائیوں سے کام لے رہی تھی، اب کھل کر کھیلوں گی اور ڈنکے کی چوٹ پر اس سے محبت کروں گی اور کھل کر اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔ اب میرے صبر کے ترکش میں کوئی تیر باقی نہیں ہے، اب میں اس کی اس بے رخی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور میں جو چاہتی ہوں اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ لہٰذا اس عورت نے ایک موقع تلاش کیا اور علیحدہ ایک جگہ مقرر کر کے اس جگہ یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور یوسف ایک فرما بردار خادم کی طرح حسب معمول وہاں چلے آئے۔ عورت نے ان کے آتے ہی دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، آؤ میں تمہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوسف نے باوجود آغاز شباب کے اور طاقتور جوان ہونے کے اور حالات مطابق ہونے کے، آپ نے شرافت کے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ پاک باز لوگوں کی گودوں میں پلے ہوئے تھے، خداوند کریم نے انہیں نبوت کی سرفرازی کے لیے چنا ہوا تھا، اس برائی کی حامی نہیں بھری، اور ان کا دھیان اپنے رب کریم کی جانب تھا۔ ان کی اشان نہیں تھی کہ کوئی عورت انہیں گمراہ کر سکے، ان نفسانی خواہشات کے غلام ہو کر رہ جائے۔ اللہ کریم ایسے برے کاموں سے بچائے، وہ میرا مالک ہے جس سے مجھے اچھا ٹھکانہ دی ہے۔ بات یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کریم مجھے ایسے برے کام سے بچائے، میں اپنے مالک سے ایسے بے وفائی نہیں کر سکتا جس نے میری آؤ بھگت کی اور میری عزت افزائی کی، میں اس کا ناشکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے اگرچہ دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہو، لیکن اللہ کریم جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس سے تو میں اور تم نہیں چھپ سکتے، لہٰذا میں برائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا اور نفس کی پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ ظالموں کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر وہ عورت غضبناک ہو گئی اور اسے زبردستی یوسف کو پکڑنا چاہا، برائی کا قصد کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے دفاع کا عزم کر لیا۔ پہلے تو آپ نے جسمانی طاقت سے اسے برائی سے روکنے کا قصد کیا، لیکن پیغمبرانہ حکمت آپ پر غالب آ گئی، اور بذریعہ وحی الہی انہیں یہ تدبیر سجائی گئی کہ یہاں سے بھاگو، کیونکہ سلامتی کے ساتھ یہاں سے نکل جانا سختی سے بہت بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام وحی الہی کی تعمیل میں اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کی جانب بڑھے اور دوڑ لگا دی، اور اس عورت نے بھی آپ کے پیچھے آپ کو قابو کرنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وہ پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا، آپ کی قمیض کا دامن پکڑ کر اپنی جانب کھینچا کہ اس کھینچے تانی میں قمیض کا دامن پیچھے سے پھٹ گیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے باہر نکل گئے۔ باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہے۔ عورت نے اپنی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے فوراً بات بنائی، اپنے خامن سے کہا، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا قصد کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے قید خانے میں رکھا جائے یا کوئی اور سخت سزا دی جائے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، اور یوسف کو اس عورت نے بہکایا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، عزیز مصر میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے اور ظالم کبھی بچ نہیں سکتے۔ اس عورت نے برا قصد کیا اور یوسف بھی برا ارادہ کر بیٹھے، اگر اللہ تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ معاملہ اسی طرح ہوا تاکہ ہم یوسف کو برائی سے دور رکھیں، بے حیائی سے بچائیں، کیونکہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس موقع پر جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی، جو دانتوں میں انگلی دبائے حیرت سے کھڑے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ کمرے کی جانب سے غیبی آواز آئی، کیا تو اس پرندے کی طرح کرے گا جو بے پر کے نا کہتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام گویا
وغیر پڑھوں کہ اڑ کر وہاں سے بھاگے اور برائی سے محفوظ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیوار پر لکھا ہوا ملاحظہ فرمایا، بدکاری کے قریب مت پھٹکو کیونکہ یہ بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے۔ اور یہ دلیل دیکھتے ہی آپ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور دروازے کھلتے گئے۔ عزیز مصر کی عورت راحیل ان کے پیچھے انہیں پکڑنے اور قابو کرنے کے لیے لپکی، پیچھے سے دامن جا پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ پھٹ گیا۔ اور جب دونوں بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو دروازے کے باہر عزیز مصر اس عورت کا شوہر کھڑا تھا، اس کے ہمراہ راحیل کے چچا زاد بھی موجود تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس عورت کے خاوند کو دونوں نے دروازے کے پاس کھڑے پایا۔ روایات میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام شاید اس واقعے کو عزیز مصر کے سامنے ظاہر نہ کرتے اور اپنی مالکہ کا پردہ رکھ لیتے، لیکن وہ عورت خود ہی بول پڑی اور خود ہی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور خود ہی پھر سزا بھی تجویز کر دی کہ اسے قید کر دینا چاہیے یا کوئی اور سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس نے خود ہی مجھے برائی کی دعوت دی تھی، اور جب عزیز مصر سوچ میں پڑ گئے کہ کس سے سچا کہے کس سے جھوٹا، تو اسی عزیز مصر کے خاندان کے ایک شخص نے گواہی دی اس طرح کہ اس نے کہا کہ دیکھو اگر کرتے کا دامن سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ تو جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چال ہے اور تمہاری چال بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یوسف اس معاملے کو جانے دو، عورت سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگو کیونکہ غلطی تمہاری ہے۔ لہٰذا عزیز مصر نے ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے معاملے کو یہیں ختم کر دیا، لیکن یہ بات چھپی نہ رہ سکی اور ہوتے ہوتے یہ خبر شاہی خاندان کی عورتوں تک جا پہنچی۔ جگہ جگہ اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے ایک غلام پر ریچھ گئی ہے اور ایک بلند مرتبہ خاتون ہو کر ایک معمولی غلام سے محبت کی پنگیں بڑھا رہی ہے۔ اور لوگوں کی باتیں خود عزیز مصر کی بیوی راحیل تک بھی پہنچی، اسے ان عورتوں کی باتیں بہت ناگوار گزریں اور ان کو لعن طعن کرنے لگے نا، یہ کہ یوسف کی ایک جھلک انہیں دکھا کر بے قرار کر دیا جائے تاکہ وہ میری اس محبت کو حق بجانب سمجھے۔ اور اس نے ایسے کیا کہ یہ سوچ کر نے ایک دن شاہی خاندان اور رئیس خاندانوں کی معزز خواتین کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب معزز خواتین دسترخوان پر بیٹھ گئیں، سب کے لیے کھانے اور پھل وغیرہ رکھ دیے گئے اور پھل کھانے کے لیے چھریاں بھی ساتھ رکھی گئی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کو کھانا کھانے کا حکم دیا۔ جب عورتیں کھانا کھا رہی تھیں تو عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام یوسف کو ادھر آنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مالکہ کے حکم سے اندر آئے تو وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں، رخ روشن کی تجلی سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ چیزیں کاٹنے کے بجائے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں۔ بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلا، کون کہتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ تو نور کا پتلا کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کی بدحواسی سے عزیز مصر کی بیوی بہت محفوظ ہوئی اور ان کی شکست پر خوش ہو کر کہنے لگی یہی وہ غلام ہے جس پر فریختہ ہونے پر تم مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ وہ اب بتاؤ میرا عشق سچا ہے یا میرا عشق بجا ہے یا نہیں نا، اور تمہاری یہ ملامت کہاں تک درست ہے۔ اب کافی لمبی ہوگی یہ ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر میں آپ کو آگے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔